بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. انٹروڈکشن ٹو ویب ٹیکنالوجی کے کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. آج کی کلاس میں ہم سارا انٹروڈکشن اسٹڈی کریں گے کہ ہمارے پاس ویب انجینئرنگ کیا ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس کون کون سی ٹیکنالوجیز یوز ہوتے ہیں، اس میں ہم کون کون سے لینگویجز کو اسٹڈی کریں گے اینڈ کس طرح ایک ویب سائٹ یا ہم کچھ انہی چیزوں کے بیس پر بنائیں گے. تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو اور آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو ویب ٹیکنالوجی. اوکے، فرسٹ آف آل بیسکس کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے انٹرنیٹ اینڈ www. بیسیکلی انٹرنیٹ ہمارے پاس ملٹیپل نیٹورک جب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، کمیونیکیشنز کرتے ہیں، ڈیٹا کو شیئر کرتے ہیں. اس ڈیٹا میں پھر ہمارے پاس ڈفرینس ٹائپ آ سکتے ہیں، ویڈیو، آڈیو، گرافک، ہر قسم کا ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس ملٹیپل نیٹورک کمبائن ہو کر جو ایک نیٹورک بناتا ہے اس کو ہم انٹرنیٹ کہہ سکتے ہیں. تو بیسیکلی انٹرنیٹ ورک اینڈ ورلڈ وائڈ ویب. تو یہ جو www ہے یہ ہمارے پاس ہے ورلڈ وائڈ ویب میں دنیا کی سطح پر ہم بات کرتے ہیں، پوری گلوبل ایک ہی پلیٹ فارم پر جب آ جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس پھر www میں ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی ہمارے پاس انٹر لنک ہائپر ٹیکسٹ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جو ایکسیس کرتے ہیں، ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے پھر HTTP پروٹوکول. صحیح ہے. تو انٹرنیٹ www پر جانے کے لیے جو ہمارے پاس پروٹوکول یوز ہوتے ہیں، ڈفرینس قسم کے پروٹوکول ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس HTTP پروٹوکول یہاں پر یوز ہوتا ہے. اینڈ یہاں پر ہمارے پاس کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر سارا ہوتا ہے. کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر آپ لوگ اس سے اویئر ہیں. کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ہمارے پاس وہ آرکیٹیکچر ہوتا ہے جس میں سرور جو ہے نا، اس سے پہلے کہ ہم کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر پر جائے آپ لوگوں نے پہلے کلائنٹ اینڈ سرور کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سرور بیسیکلی ہمارے پاس وہ پاورفل اسٹیشن ہوتا ہے، پاورفل جس طرح ایک کالج ہوتا ہے جس میں ایک پرنسپل ہوتی ہے جو انسٹرکشن دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں اینڈ اس کے ماتحت جتنے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں یا اور امپلائی ہوتے ہیں اس نے اسی کام کو کرنا ہوتا ہے. صحیح. تو جسٹ میڈم جو ہے، پرنسپل جو ہے وہ تو آرڈر دیتی ہیں، باقی انہی آرڈر کو فالو کیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو وہ ہمارے پاس ایز اے سرور ہو گیا. اور جو وہاں پر جو ٹیچرز ہوتی ہیں، صحیح ہے، اور وہاں کوئی اور امپلائی جو ہوتی ہے تو اس نے انہی پرنسپل کا آرڈر یا اس کی جو انسٹرکشن ہوتی ہے اس کو پورا کرنا ہے، اسی کے مطابق کام کرنا ہے. تو وہ ہمارے پاس ایز اے کلائنٹ ہوگا. صحیح ہے. تو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر بھی بیسیکلی اسی طرح آرکیٹیکچر ہوتا ہے جس طرح ایک کالج میں وہ سسٹم ہوتا ہے کہ جو پرنسپل ہوتی ہے وہ پورے کالج کو ہینڈل کرتی ہے. وہ کیا کرتی ہے، جسٹ آرڈر دیتی ہیں، جو ٹیچر ہوتی ہے اس کے مطلب اوپر اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. اور اس طرح کالج کے جو اور امپلائی ہوتی ہے، کلیریکل اسٹاف ہوتی ہے، تو وہ بھی میڈم کے ماتے ہوتی ہے. تو میڈم جو بھی حکم کرتی ہے انہی سب نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کیا کام کرنا ہے اور یہ سرور اس کو ڈفرینس کام یا ڈفرینس فنکشن ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو اب ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہمارے پاس کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر یوز ہوتا ہے. جس طرح اگر ہم اپنے ایک لیب میں اس طرح کا آرکیٹیکچر کریٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ڈفرینس قسم کے کمپیوٹر ہوتے ہیں. ایک کمپیوٹر کو ہم پاورفل کنسیڈر کریں گے، باقی سب کو ہم اسی کے ساتھ اٹیچ کریں گے. جو ایک میں ہم کام کریں گے سے وہ جو ہے باقی کو دکھائی نہیں دے گا، جبکہ جو باقی کام کریں گے اسی ایک میں جو ہے نا اس کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. سرور جو ہے نا وہ ساروں کا ڈیٹا یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. تو یہاں پر بھی ہمارے پاس کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر یوز ہوتا ہے. تو آئی ہوپ سو انٹرنیٹ اینڈ www کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اینڈ کس طرح اس کا میکینزم ہوتا ہے.
اور تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اور کیا کیا باتیں ہیں، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ باتیں ہیں آپ لوگوں نے انہیں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اب جائیں گے ہم کہ ہم انٹرنیٹ کو کیوں ہوتا ہے، کیوں یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کو، کیوں اتنے سارے دنیا جو ہے نا انٹرنیٹ کے پیچھے پڑی ہے، کیا وجہ ہے اس میں، کیا وہ ایسا بات ہے سے کہ پوری دنیا کو انٹرنیٹ نے پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو چلو ہم ابھی اس کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کیوں ہیں اور اس کا استعمال کیا ہے۔ تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کے تھرو آپ جو کام کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، صحیح ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بزنس ہوتا ہے، پرسنل ہو سکتا ہے، سوشل نیٹ ورکنگ کرتے ہو، چیٹ کرتے ہو، اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس قسم کے انفارمیشن کو شیئر کرتے ہو۔ اس انفارمیشن میں آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہے، آپ کوئی ڈاکومنٹ سینڈ کرتے ہو، آپ پکچرز کو سینڈ کرتے ہو، آپ کوئی ویڈیو ہو، آڈیو ہو یا گرافک ہو، ہر قسم کا ڈیٹا آپ سینڈ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ اس کے تھرو ہم اپڈیٹ بھی لیتے ہیں، صحیح ہے، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، صحیح ہے، آپ کو سیکنڈ کی مطلب معلومات پہنچ رہی ہے۔ اینڈ جو گیدرنگ آپ اپڈیٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ نیوز ہوتی ہے پوری دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، صحیح، وہ بھی پوری دنیا میں کیا کیا انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، تو جس میں مطلب وہ آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں، اور آپ اپنے مطلب سمپل گیمز ہوتے ہیں یا ویڈیو ہوتے ہیں، میوزک ہوتے ہیں، ان کو بھی مطلب انٹرٹینمنٹ لے سکتے ہو، مین لائف بھی ہو سکتی ہے، اینڈ اس طرح یہ اور ایکٹیویٹیز بھی آپ کی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے ورچوئل کلاس روم ہوتی ہے، صحیح ہے، جیسا آج کل اسکول کالجز کی چھٹیاں ہیں اور ہر جگہ پر آن لائن کلاسز ہے، تو کوئی جو ہے نا ورچوئل کلاس رومس کو کریٹ کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا گوگل کلاس روم کو کر رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انٹرنیٹ کو یوز کر رہا ہے اینڈ اپنی وہ ساری ایکٹیویٹیز اس کے تھرو برقرار رکھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا بزنس بھی ہوتا ہے، صحیح ہے، بزنس میٹنگز بھی ہوتی ہے، اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریموٹ ایکسیس بھی ہے انٹرنیٹ، صحیح ہے، آپ کہیں بہت دور بیٹھے ہیں لیکن آپ اس کو ریموٹ کے تھرو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اینڈ آج کل جو ہم سب لوگ جو ہے نا آن لائن جاب سرچ کرتے ہیں یا آن لائن جاب کرتے ہیں، صحیح، بہت سارے آج کل اس طرح جاب ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس جو چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس یہی انٹرنیٹ کے تھرو ہم یہ ساری فیسلٹی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے اسٹوڈنٹ، تو آئی ہوپ یہاں تک تو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ ویب سائٹ کیوں ہے، کیا ہے ویب سائٹ۔ اب اس میں ہمارے پاس کچھ سافٹ ویئر جو ہے نا آف لائن ایپس ہوتے ہیں اینڈ کچھ ہمارے پاس آن لائن ایپس ہوتے ہیں۔ ایپس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈفرینس قسم کے جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوتے ہیں، صحیح ہے، جو آپ کے موبائل میں ہوتے ہیں، آپ کے کمپیوٹر میں ہوتے ہیں۔ تو اب پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ سارے ویب سائٹ ہے کیا چیز، اور اگر یہ ہے تو پھر اس میں ہمارے پاس آن لائن اینڈ آف لائن ایپس یا سافٹ ویئر کی کیا وہ چیزیں ہیں۔ تو جس طرح آپ لوگ جو ہے نا یہ مطلب بہت سارے جو پکچر وغیرہ کھینچتے ہو، یا آپ لوگ جو ہے نا جو گیم کھیلتے ہو، یا اس کے علاوہ آپ جو ڈاکومنٹیشن جو سافٹ ویئر ہوتی ہے، لائک ایم ایس آفس ہوتا ہے، یا آپ کے پاس زپیا ہوتا ہے، یا آپ کے پاس جو ہے کچھ ریکارڈنگ سافٹ ویئر ہوتے ہیں، یا یوٹیلیٹیز کچھ سافٹ ویئر ہوتے ہیں، آپ کے پاس ٹائپنگ سافٹ ویئر ہوتے ہیں، تو اس طرح سافٹ ویئر جو کہ آپ کے پاس نیٹ کے بغیر کام کرتے ہیں، اس قسم کے سافٹ ویئر کو، ایپس کو ہم آف لائن ایپس کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو میں یہ سافٹ ویئر کے تھرو آپ کو جو ریکارڈنگ کروا رہی ہوں، تو ابھی یہ میرے پاس انٹرنیٹ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آف لائن کروا رہی ہوں۔ تو اس طرح بہت سارے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو یہاں پر آپ کو بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جو سافٹ ویئر نیٹ کے بغیر کام کر لے، صحیح ہے، اس کو سافٹ ویئر کو ہم آف لائن ایپس یا آف لائن سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آن لائن ایپس ہے، آن لائن سافٹ ویئر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کہ آپ نیٹ
کے بیس پر کام کرتے ہیں تو اس کو ہم آن لائن ایپس یا سافٹ ویئر کہتے ہیں. مین اس کو آپ اوپن کریں گے تو اس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی. جیسا آپ لوگوں کے پاس یوٹیوب ہوتا ہے, فیس بک ہوتا ہے, یا آپ کی ای میل جی میل ہوتی ہے, یا آپ کو جو ہے نا گوگل کلاس روم ہوتی ہے, ورچوئل کلاس روم ہوتے ہیں, یا آپ لوگ جو واٹس ایپ یوز کرتے ہو, بہت سارے اس طرح سافٹ ویئر ہیں تو جو مطلب نیٹ کے بغیر کام نہیں کرتا, اس سارے سافٹ ویئر کو ہم, اور آن لائن جو کام کرتے ہیں تو اس کو ہم آن لائن ایپس کہتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ کو تو سمپل میں نے یہ کہہ دیا, اب ذرا ڈیٹیل میں ہم جائیں گے کہ اصل میں کیا کیا چیزیں ہیں. اچھا, تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن ایپس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کو نو نیڈ ٹو انسٹال, ہمیں انسٹالیشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. جو آن لائن ہوتے ہیں بس آپ لوگوں نے اس وہاں پر کلک کرنا ہے, اینڈ آن لائن آپ کی ساری ایکٹیویٹیز, آپ کلاس لیتے ہو, میسیجز کرتے ہو, چیٹ کرتے ہو, وہ ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس جسٹ لاگ ان ہوتے ہیں آپ, اور وہاں پر آپ پاسورڈ اور ویسا کچھ دیتے ہو, اور جسٹ لاگ ان ہوتے ہیں, وہاں پر آپ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہو. جیسا آپ جی میل ای میل کو دیکھ سکتے ہو, اور یا فیس بک واٹس ایپ, مطلب اس ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنا ای میل یا آپ لاگ ان ہو جاتے ہو, اور وہاں پر پھر آن لائن جیسے ہی اس ٹائم نیٹ چلی جاتی ہیں آپ کی وہ کنیکشن کٹ جاتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ اویلیبل فرام دا اینی ویئر انٹرنیٹ کنیکشن از ویل, جہاں بھی آپ ہو, لیکن اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہیں تو تب آپ اس طرح آن لائن ایپس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. صحیح ہے, آپریٹنگ سسٹم انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. اینڈ اس میں ہمارے پاس نو پرائیویسی ایشو ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پاسورڈ اور اس طرح بہت ساری چیزوں سے مطلب یہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, تو اس میں پرائیویسی کا ایشو نہیں ہوتا. اوکے اسٹوڈنٹ, یہ تو ہمارے پاس تھا آن لائن ایپس. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ہاں آف لائن ایپس کیا ہوتے ہیں. تو آف لائن ایپ میں کیا ہوتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے نا بہت ہی آسان اینڈ ریلائبل طریقے سے یوز کرتے ہیں, بغیر کسی ڈر کے کہ نیٹ ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے, تو آپ اس کو بس اوپن کر سکتے ہیں اینڈ اپنا یوز کر سکتے ہیں. جس طرح ہمیں ابھی اس سافٹ ویئر کے تھرو آپ کو لیکچر ریکارڈ کر رہے لیکچر دے رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جنرلی آپ جو ہے نا زیادہ فیچر اس میں ہوتے ہیں. مین اس میں ہمارے پاس ہر قسم کے فیچرز ہوتے ہیں جس میں ہم کیا کیا کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. اور ایک ہمارے پاس اس میں بات یہ بھی ہے کہ یہ بہت ہی آسان طریقہ کہ ہم ڈیولپ کر لیں, لیکن بہت مشکل ہے کہ ہم اگر اس کو پھر اپڈیٹ کریں گے. صحیح ہے, مطلب ہم اس کو جو ایزیئر جو ہے نا آسانی کے ساتھ ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں, یوز بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر بعد میں پھر آپ اس کو ذرا اپڈیٹ کرو گے تو پھر وہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہوگا. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس ڈفرینس قسم کے ٹیکنالوجیز کی ویو کریں گے, اینڈ لسٹ آف ٹیکنالوجیز کو ڈسکس کریں گے. ہمارے پاس کون کون سے ٹیکنالوجی WWW یا انٹرنیٹ کے اسٹیج پر یوز ہوتی ہے. تو آج کا لیکچر بیسیکلی ہمارے پاس سارا جو انٹروڈکشن آف ویب انجینئرنگ ہے اسی کو ڈسکس کرنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس ساری چیزیں جو ہے نا کیا کیا یوز ہوں گے اسی کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. اچھا, تو ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ڈفرینس قسم کی ہے, فرسٹ آف آل اسٹارٹ کریں گے ہم کلائنٹ سائڈ ٹیکنالوجی کو, کہ ہمارے پاس جو کلائنٹ سائڈ پر جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں. ہم نے ابھی بات کر لی ایک سرور کی, ایک ہمارے پاس کلائنٹ کی. سرور ایز اے پرنسپل ہو گئے. صحیح, سمپل ایگزامپل میں آپ کو ایز اے کالج کا دیتے ہوں, تو اس میں جو آپ کا سرور ہے وہ ایز اے پرنسپل ہے. صحیح ہے, تو پرنسپل اب کون سی ٹیکنالوجی وغیرہ یوز کرتی ہے کہ اس طرح کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر بناتی ہے وہ ہے نہیں, لیکن میں ایسے آپ کو صرف ایک ریئل لائف ایگزامپل سمپل سا دے رہی تاکہ آپ کو تھوڑی سی ذرا کلیئر ہو جائے یہ بات. اور جو ٹیچرس ہوتے ہیں, صحیح ہے, تو ٹیچر ابھی ہمارے پاس کلائنٹ سائڈ ٹیکنالوجی اس کو ہولڈ کرتا ہے. تو جو کلائنٹ سائڈ ٹیکنالوجی ہے اس میں ہم فرسٹ چیز جو ہے نا HTML کو یوز کرتے ہیں.
अब HTML क्या होता है, किस तरह काम करता है, किस तरह ये किस चीज़ पर बेस करता है, इसको आगे हम डिटेल में और लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने अभी कहा कि ये हमारे पास वेब इंजीनियरिंग का पूरा मतलब ओवरव्यू है, खुलासा है। अच्छा, इसके बाद हम CSS को करेंगे। सही है, CSS जो आपको डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हो, और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। सही है, एंड इसके अलावा हमारे पास जो है ना वेब स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, मीन विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम जो इस और चीज़ें यूज़ करेंगे, तो जो एडवांस में थोड़ी सी है, तो फिर हमारे पास XHTML है, XML जिसको हम कहते हैं, या DHTML है, डायनामिक HTML होते हैं, या WML होता है, या AJS होता है। एंड इसके साथ साथ हम फ्लैश को भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये हम क्लाइंट सर्वर साइट पर यूज़ करते हैं। अब जो सर्वर साइड पर जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, तो उसमें फिर हमारे पास ASP.NET यूज़ होता है। अब हमने जो अभी आपको जितने भी लेक्चर दिए, उसमें जो आप लोगों को प्रोजेक्ट का कहा था, तो अभी तक हमने यही क्लाइंट सर्वर सारी चीज़ें की है। सही है, और जो अभी छुट्टियों से पहले मैं लास्ट में आपको लेक्चर दे रही थी, तो वो हम ज़रा सर्वर साइड पर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास है ASP है, PHP है, पेरी है, एंड JSP है, या इसके अलावा हमारे पास ASP.NET या जावा है, या हमारे पास MySQL है, SQL सर्वर है, या एक्सेस है। एक्सेस का मतलब ये होता है जो आप MS ऑफिस में मतलब नेट के बगैर जो एक डेटाबेस यूज़ करते हैं, तो हमारे पास पे एक्सेस है। तो अब आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा वाला यूज़ करते हैं डेटाबेस सर्वर साइट के लिए, तो फिर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पास जो है ना PHP स्टार्ट किया था। PHP मैंने स्टार्ट किया था कि हम इसको सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको डिफरेंट किस्म के टेक्नोलॉजीज़ की समझ आ चुकी होगी कि हम क्लाइंट साइड पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, एंड हम सर्वर साइड पर कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। अच्छा, आगे जाएंगे एंड कुछ और किस्म चीज़ों को, कुछ एडवांस में जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़रा स्टडी करेंगे। तो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, उसमें हमारे पास ये पीछे हमने कर लिया, तो उससे भी ये ज़रा एडवांस में है। सही, तो वो एक हमारे पास XML है, XSLT है, RSS है, एटम्स है। इसके अलावा XPath है, XQuery है, NWSDL है। XML DOM या RDF या रूबी ऑन द रेल या ग्राइल फ्रेमवर्क एंड रेस्ट एंड सॉप, ये सारे हमारे पास एडवांस लेवल पर टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं। ओके, अब हम जाएंगे, जब हम इस इंट्रोडक्शन भी आपको समझ आ चुका है, फिर हमने मतलब क्लाइंट सर्वर की समझ भी आ चुकी है, अब हमने टेक्नोलॉजीज़ की बात करी कि मतलब आप एक प्रोजेक्ट करते हो और आप इसको फिर जो मतलब क्लाइंट सर्वर का वो आर्किटेक्चर क्रिएट करते हो, तो कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हो। तो अभी हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ की बात करी कि वो क्लाइंट साइड पर जो यूज़ होती है, या हमारे पास सर्वर साइड पर यूज़ होती है, या हमारे पास एडवांस में यूज़ होते हैं। तो हम अब किस तरह उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ में सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इसके लिए ये टेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड हम इसको फॉलो करें एंड इसको यूज़ कर लें। तो आप जब टेक्नोलॉजीज़ को चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए फिर कुछ चीज़ों पर आप लोग डिपेंड्स करेंगे। सही है, मीन तो उनके लिए मतलब चीज़ों पर कुछ डिपेंडेंसीज हैं कि मतलब आपके पास ये चीज़ हो, ये हो, तभी आप उसको ये टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि जब आप चूज़ करेंगे एक टेक्नोलॉजीज़ को, तो वो डिपेंड करता है ऑन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंटेंट। सही है, कौन सा किस्म का या कौन सा टाइप का कंटेंट आप यूज़ करें, या हमारे पास क्या है, मतलब क्या टाइप्स ऑफ कंटेंट हैं। इसके अलावा है कि आपके ऑडियंस कौन हैं। एक ये भी है कि कौन आपका जो कंटेंट है उसको मॉडिफाई करेगा, अपडेट करेगा।
اس کے علاوہ ہے کہ آپ لوگوں کا فیوچر پلان کیا ہے، یا آپ کی جو اویلیبلٹی آف ٹیکنالوجیز ہے وہ کیا ہیں، یا آپ کے جو پریویس ایکسپیرئنس ہے تو اس نے سے آپ لوگوں نے کیا چیز سیکھ لی یا کیا تھیں. اور اس کے علاوہ ایک چیز ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے پورٹیبلٹی اینڈ ڈیٹا شیئرنگ، کہ آپ کی کون سی ٹیکنالوجی کس پروجیکٹ پر کس چیز کے لیے پورٹیبل ہیں، یا جس میں آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں ڈیٹاز کی. تو آپ لوگوں نے انہی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے اپنی ٹیکنالوجیز کا انتخاب کرنا ہے. اوکے، تو یہ تو ہمارے پاس چند بیسک تھی. اب تھوڑی سی ذرا ہم نے پچھلے جو بات کر لی وہ تو ہم نے شارٹ کٹ کر لی، اب اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں لے جائیں گے. تو بس اسٹارٹ کرتے ہیں HTML سے، جو اسٹینڈ کرتا ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. بیسیکلی HTML ہمارے پاس ہم ایک ڈاکومنٹس کے لیے یوز کرتے ہیں. اب یہ ڈاکومنٹ کس طرح بنتا ہے، تو آپ اسی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، صحیح ہے. یہ ڈاکومنٹ بیسیکلی ایک پیج ہوتا ہے، اسی پیج میں آپ HTML فائل ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتے ہیں، اسی کے ریلیٹڈ آپ ٹیگ اور اس طرح ایک چیز کو ڈیولپ کرتے ہیں، صحیح ہے. اب اس میں ہمارے پاس کنٹینٹس ہوتی ہیں، صحیح ہے. تو ڈاکومنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیج ہوتا ہے، اور وہ پیج بھی آپ کے پاس HTML فائل ہوتا ہے. مین آپ لوگ ایک فائل کو کرو گے اور اس کو .html کے ساتھ سیو کرو گے تو مین اسی کا فائل بنے گا نا. تو ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے HTML میں وہ ہمارے پاس HTML فائل مطلب ہوتا ہے. اور جو کنٹینٹ اس میں ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ ہوتا ہے، امیج ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ جو اس میں ٹیگ ہوتا ہے تو وہ یہ ٹیگ ہوتے ہیں جو ڈسپلے کرتا ہے آپ کے کمانڈس کا. تو یہ تو ہمارے پاس ہے ڈاکومنٹس. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ٹرم جو ہے کہ ونڈو ہیں. تو ونڈو جس طرح آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کیا کرتے ہیں، ڈفرینس براؤزر کے تھرو آپ اس کو ڈسپلیس کر سکتے ہیں اس ونڈو کو. جس طرح میں کیا کرتی ہوں، میں گوگل کروم یا جو بھی آپ کے پاس براؤزر اس پر کلک کرتے ہو تو ایک ونڈو اوپن ہو جاتی ہے. میں اس میں کسی اور چیز پر اوپن کرتی ہوں تو وہاں پر کوئی اور ونڈو اوپن ہو جاتی ہے. اچھا، اور جو آپ چیزیں یہ کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس URL پر ہوتے ہیں. تو URL اسٹینڈ کرتا ہے یونیفارم ریسورس لوکیٹر، اور اس میں آپ کے پاس مطلب کچھ جو ہم مطلب ایک بٹن پر یا ایک لنک پر کلک کرتے ہو وہ ہمیں کوئی اور پیج کہیں پر جمپ لگا کے وہاں لے جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم جو ہائپر لنک یوز کرتے ہیں، صحیح. تو ہائپر لنکس ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہائپر لنکس ہمارے پاس ہائپر ٹیکسٹ ہوتا ہے، صحیح. اس کے بیک پر ٹیکسٹ ہم وہاں تک ایکسیس کر سکتے ہیں. تو ہائپر ٹیکسٹ جمپ کرتا ہے ٹو اے ریسورس. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ریسورس کیا ہوتے ہیں. تو ریسورس بیسیکلی ہمارے پاس یہ ہے کہ جس طرح آپ کے پاس URL ہوتا ہے، امیج ہوتی ہے، میل ٹو ہوتی ہے، یا ایکسٹرنل فائل ہوتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں جس پر آپ اپنا کام کرتے ہوں. اچھا، اب HTML کو ذرا ڈیٹیل میں لے جائیں گے. HTML ہمارے پاس پیجز ہوتی ہیں جو ٹیگ بیس ڈاکومنٹ ہوتا ہے. مین آپ HTML میں ڈفرینس قسم کے ٹیگ لگاؤ گے، اوپننگ اینڈ کلوزنگ ٹیگ، صحیح. اور اس طرح وہ فائل جو ہے نا ہمارے پاس ایک پیج جو ہے نا ایک ڈاکومنٹ سا بنے گا، اس کو ہم سیو کریں گے .html سے. تو بیسیکلی HTML پیجز اور ٹیگ بیس ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. ریلی ہم پلان کرتے ہیں ASCII ٹیکسٹ فائل. مین آج کی جتنے بھی ٹیکسٹ ہوتے ہیں، کیریکٹر ہوتے ہیں، وہ سارے ہم اسی میں پلان میں ہم ٹائپ کر سکتے ہیں. اینڈ ڈونٹ لک لائک ڈاکومنٹ دے آر ریپرزینٹ. سمجھ آئیے، جس طرح آپ کو ایک وہاں پر جو ڈاکومنٹ نظر آتا ہے تو اصل میں وہ چیز اس طرح نہیں نظر آتی. آپ تو مطلب یہاں پہ لکھتے ہو کوئی ڈاکومنٹیشن رائٹنگ سارا کچھ کرتے ہو، لیکن اس کا آؤٹ پٹ وہ مطلب ذرا چینج سا ہوتا ہے. کس طرح چینج ہوتا ہے اس کو آپ کو میں پریکٹیکل کلاس میں دکھاؤں گی. اور جو ٹیگ ہوتے ہیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہاؤ پروسیسنگ پروگرام شوڈ ڈسپلے ٹیکسٹ اینڈ گرافکس.
اور یہ پروسیس ہوتا ہے براؤزر پر، مین آپ اس کو سیو کرو گے .html سے، اور پھر آپ اس کو کوئی بھی اوپن ود اینی بھی براؤزر کرو گے تو اس میں یہ آپ کے پاس اوپن ہوگا. اور جو بائی ڈیفالٹ آپ کا براؤزر ہے تو جیسے آپ فائل کو سیو کرو گے تو ویسی وہ ہوگا، وہ براؤزر کا مطلب شیپ لے گا. لیکن آپ چاہتے کہ میں اس کو نہیں کسی اور سے براؤزر سے اوپن کر لوں تو پھر آپ اوپن ود اینی براؤزر صحیح ہے، مطلب اس میں پھر سلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اور جو ٹیگ ہوتے ہیں یہ یوزلی ہمارے پاس پیر میں ہوتے ہیں. پیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹارٹ، تو اس اسٹارٹ کا پھر اسٹارٹ ٹیگ کا آپ لوگوں نے این بھی کرنا ہے. جس طرح ہم انگل بریکٹ کے اندر HTML لکھتے ہیں تو یہ ایک پیر ہو گیا. دوسرا اس کا پیر جو ہے نا انگل بریکٹ کے اندر ہم /HTML کو کریں گے. جس طرح انگل بریکٹ کے اندر ہم ٹائٹل لکھتے ہیں تو اس کو جب ہم این کریں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے، انگل بریکٹ کے اندر ہم /ٹائٹل لکھیں گے. یا ہمارے پاس ہیڈ جو ہوتا ہے کہ ہیڈ اینڈ /ہیڈ، یا ہمارے پاس باڈی /باڈی، اور بھی بہت سارے ہیں. آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تبھی سمجھ جائے گا. اوکے، یہ ٹیگ سارے ہمارے پاس پیر میں شو ہوتے ہیں. اینڈ موسٹ جو زیادہ تر جو رسپانسبلٹی ہے نیم یا ایم نیمونک ہوتے ہیں. موسٹ ہیو رسپانسبل نیمز اینڈ ایم نیمونک. اینڈ موسٹ کین بی موڈیفائی بائی ایٹریبیوٹس اینڈ ویلیو. ایٹریبیوٹس اینڈ ویلیو کے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، موڈیفائی کر سکتے ہیں. اچھا، دیٹس ہاؤ دس، جس طرح یہ آپ کے پاس نظر آ رہی ہے یہ HTML کا سمپل سا ایگزامپل ہے. دیکھ لیں HTML انگل بریکٹ کے اندر ہے نا، اور لاسٹ میں ذرا آ جائے تو اس کا پیر ہمارے پاس انگل بریکٹ کے اندر /HTML ہے. اوکے، اوپر جائے واپس اور دیکھ لیں انگل بریکٹ کے اندر ہمارے پاس ہیڈ ہے، پھر ہیڈ کو ہم نے یہاں پر /ہیڈ سے بند کیا ہے. پھر آپ لوگوں نے اس ہیڈ کے اندر ٹائٹل کو ڈالنا ہے. تو ٹائٹل کے لیے جو ٹیگ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس انگل بریکٹ کے اندر ٹائٹل لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس انگل بریکٹ کے اندر ہمارے پاس /ٹائٹل. اور پھر انہی ساری چیزوں کے اندر آپ لوگوں نے جو بھی آپ چاہتے کہ مطلب وہ ٹائٹل میں آپ کے پاس نظر آ جائے تو یہاں ہے کہ ویلکم آن بورڈ. صحیح ہے. اچھا، پھر جیسے آپ ہیڈ کو بند کر لو